بس یہ یاد رکھیے کہ میں اس امام کی مصیبت کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ جسے اپنے بابا کے لاشے پر بھی نہیں رونے دیا گیا. اصل مصیبت تو میرے مولا کی ان کی پھپھیوں کا بازاروں درباروں میں جانا تھا. بس اسی مصیبت کے 2-4 شعر سن لیجئے. ایک حکم مجھے دیا ہے بھائی شبیر نے، میں اسی سے آغاز کر رہا ہوں. افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو. میرا مولا جب تک زندہ رہا، جب تک شام شام کہہ کر لو کہ ہاں صبح آتا رہا. آئیے دیکھیں، بخل نہیں کرنا. جو پرسہ دینے کے لیے آیا ہے اپنی آوازوں کو بھی آزاد چھوڑیے، اور یقیناً شہزادی بھی پرسہ لینے آئی ہوں گی اپنے شہزادے کا. افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو. سر ننگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا. سجاد سے پوچھو. یہاں سے مصیبت سماعت فرمائیے. ارے چھپتی تھی نبی زادی، نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے اور شمر کا ان بیبیوں کے، اور شمر کا ان بیبیوں کے نام بتانا. سجاد سے پوچھو. ہائے میرا مولا. ارے بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے، سادات کھڑے تھے. یا زہرا، یا زہرا. بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے، سادات کھڑے تھے. سر تشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا.
سجاد سے پوچھو اجرکم اللہ. امام زمان آپ کے یہاں سوئے گریہ قبول فرمائے. اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیے. یقیناً شہزادی کو آپ کی یہ گریہ کی آوازیں بھی بہت پسند ہیں. سر تشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو. ارے ظالم لب سرور پہ چھڑی مار رہا تھا. وہ وقت جب تھا اس وقت پھوپھی بہنوں سے اشکوں کو چھپانا سجاد سے پوچھو. آئیے غریب کربلا کی 4 سالہ مظلومہ کا بھی پرسہ دیتے ہیں ان کے اس مظلوم بھائی کے صدقے. ارے جب دکھ تیرے شبیر نے زندہ میں قضا کی آفت کی گھڑی تھی. جتنے اولاد والے ہیں سنیں. جب دختر شبیر نے زندہ میں قضا کی آفت کی گھڑی تھی. ارے وہ ننھی سی میت بندھے ہاتھوں سے اٹھانا جب دختر شبیر نے زندہ میں قضا کی آفت کی گھڑی تھی. وہ ننھی سی میت بندھے ہاتھوں سے اٹھانا سجاد سے پوچھو. اللہ جانے شام والی شہزادی بھی اس شہزادی کو پرسہ لینے آئی ہوگی. میرے زنجیروں میں جکڑے ہوئے امام کی غربت کا پرسہ لینے آئی ہوگی. آخری شعر سنیں اس کلام کا. ہائے جب غسل سکینہ کو وہاں دے چکی غسال تھا سب کا برا حال. ارے اس ننھی سی میت پہ نشان رسی کے پانا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. صراط الذين أنعمت
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتعي سيدنا ومولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سلام على آل طه وياسين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صلوات بر محمد وآل محمد آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے بانیان مجلس کے مرحومین جملہ مؤمنین و مؤمنات بالخصوص سید سعید رضا نقوی ابن سردار حسین نقوی، مرحومہ حجن عرفان زہرا نقوی بنت ابن ہادی نقوی، شہبر عباس ابن باقر عباس جو جوان سال تھے، سردار حسین نقوی ابن کرار حسین، کنیز فضہ بنت جواد حسین، سید ابن ہادی حسن، سید علی بن ہادی ابن ہادی، سید شفیقہ خاتون بنت تصور حسین، اور سردار شہید قاسم سلیمانی و جملہ مومنین مومنات کی روح کو اصال فرما دیں۔ ساتھ ہی ساتھ اطلاع ملی ہے کہ جناب سعید اقبال جعفر صاحب جو بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، لہذا ان کی شفا یابی کے لیے آپ حضرات بارگاہ پروردگار میں دعا کریں کہ خداوند عالم انہیں جلد سے جلد شفائے کاملہ و عاجلہ مرحمت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، علماء کرام اور طلاب عزیز اور ناظرین کرام، قرآن مجید کے بہت ہی مشہور اور معروف سورہ بینہ، جس کی آخری یہ 2 آیتیں ہیں، جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے،
اور جس کے ذیل میں مسلسل آپ سے گفتگو کرنے کا شرف مل رہا ہے، جس میں پروردگار عالم مومنین اور صالحین کو یہ بشارت دے رہا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ وہ افراد، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ انجام دیے، پروردگار کی بہترین مخلوق وہی ہے، بہترین وجود انہی کا ہے۔ ان کے رب کی طرف سے، خدا کی طرف سے ان کا انعام اور ان کی جزا جنات عدن ہے، ایسی جنتیں کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں ہیں کہ جہاں نہریں جاری ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنے والے ہیں، ان کی قسمت میں ابدیت و جاودانگی ہے، ان کے نصیب میں حیات طیبہ ہے جس کے بعد کوئی فنا نہیں ہے۔ لیکن اس سے بالا تر اور سب سے بڑی جزا یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ خدا ان سے راضی اور وہ اپنے رب سے راضی۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے دل میں خشیت پروردگار پائی جاتی ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں، خوف خدا اور تقوی الہی کے اوپر فائز ہیں۔ جو بات میں نے کل چھوڑی ہے اسی سے متصل ہوتے ہوئے جو باتیں عرض کرنی ہے مجھے، کہ کتنا کریم ہے وہ پروردگار، کتنا رحیم ہے وہ رب، کہ جس نے اتنی حسین کائنات ہمارے قدموں میں ڈال دی اور ہم انسانوں کو اشرف مخلوقات بنا دیا، ہمارے ان ناچیز سروں کے اوپر تاج شرافت بنا دیا اور مخلوقات عالم کے اوپر برتر و بافضیلت تر بنایا۔ اس انسان کو حکمرانی کی صلاحیت عطا کر دی، سروری و سرداری کا حق دے دیا، کائنات کے ذرے ذرے کو اس کے قدموں پر جھکا دیا تاکہ اس کا سر اپنے سامنے جھکا سکے۔ اس کا سر اپنے سامنے اس لیے جھکائے تاکہ اس کا سر بلند ہو جائے، یہ کسی کے سامنے، دوسرے کسی کے سامنے جھکے نہیں۔ کیوں؟ یہ انسان جب خدا کے سامنے جھکتا رہے گا تو کائنات کی ساری عظمتیں اس کے سامنے جھک جائیں گی۔ اس کو اس منزل کے اوپر فائز کر دیا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ہستیاں ایسی بھی رکھی ہیں کہ جن ہستیوں کو اس انداز سے پروردگار عالم نے پیدا کیا اور اسی کاروان بشریت کی ہدایت کے لیے بھیجا کہ جن کو ان تمام افراد کے اوپر فضیلت عطا کر دیا ہے کہ ان کے مقام اور ان کی منزلت تک نہ کسی کا ذہن پہنچ سکتا ہے، نہ کسی کی رسائی۔ طائران فکر و خیالات کے بالوں پر ٹوٹ جائیں گے مگر بلندی ایوان عظمت آل محمد تک رسائی ممکن نہیں۔ تخیلات میں اتنی گنجائش نہیں ہے، اس کے پر پرواز میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایوان عصمت و طہارت کی بلندی تک جا سکے۔ لہذا وہ ہستیاں وہ ہیں کہ جن کے جتنے بھی کمالات ہیں، جتنے بھی فضائل ہیں، جتنے بھی مناقب ہیں جو ہم اور آپ بیان کرتے ہیں اور سنتے ہیں، جو میں نے گزشتہ مجلس میں جس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور شاید میں نے کسی مجلس میں کہا کہ یہ اہل بیت کے جو فضائل ہیں، جو مناقب ہیں، یہ علی کے جو کمالات ہیں، یہ سیدہ کے جو کمالات ہیں، یہ 14 معصومین، یہ ان کے کمالات جن کو ہم فضائل سمجھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، بے شک فضائل ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ نتیجہ فضائل ہیں، اصلی فضائل کہاں ہیں؟ ہمارے ذہن و اصلی فضائل تک ابھی پہنچے ہی کہاں ہیں؟ اس لیے کہ وہ دور کس نے دیکھا ہے؟ بشریت میں اتنی طاقت کہاں؟ اس لیے کہ بشریت کا وجود نہیں،
اس کی ذہنیت موجود محدود، اس کا نفس محدود، اس کی روح محدود، اس کا وجود محدود، اس کی فکر محدود، اس کا تخیل محدود، یہ محدود زمانے میں محدود، فطرت میں محدود، طبیعت میں محدود، طینت میں محدود، عادت میں محدود۔ جب یہ انسان اتنا محدود ہے، خود انسان کے اپنے مزاج کے اندر اتنا اختلاف پایا جاتا ہے، انسان کے اپنے تخیلات میں اتنا اختلاف ہے، انسان کے اپنے خود ذاتی نفس کے اندر اس کی خواہشات میں اتنا اختلاف ہے کہ صبح میں انسان کا دل کچھ چاہتا ہے، دوپہر میں کچھ چاہنے لگتا ہے، شام ہوتے ہوتے اس کا مزاج بدل جاتا ہے، اس کے قلب میں اتنے انقلاب آتے رہتے ہیں کہ انسان کا دل، انسان کا مزاج ایک مقام پر ایک قطب کے اوپر ٹھہرتا نہیں، ایک نقطے کے اوپر متمرکز ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ صاحب منبر سلونی نے نہج البلاغہ میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ قلب کا نام قلبی اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے اندر انقلاب آتا رہتا ہے، یہ بدلتا رہتا ہے، کیونکہ انسان کا دل بدلتا رہتا ہے، اس کا ذہن بدلتا رہتا ہے، اس کی فکر بدلتی رہتی ہے، اس کا مزاج بدلتا رہتا ہے۔ خود انسان اپنے ایک مزاج کے اوپر قائم نہیں رہتا ہے، جب اپنے ایک مزاج کے اوپر قائم نہیں رہتا تو یہ جب خود ایک انسان اپنے ہی شب و روز میں اس کے مزاج میں تبدیلی اور تغیر و تبدل اور انقلاب آتا رہتا ہے تو پھر یہ سارے عالم بشریت کے جتنے بھی افراد ہیں ان سب کا مزاج ایک نقطے پر کیسے جمع ہو سکتا ہے؟ جب سب کا مزاج ایک نقطے پر جمع نہیں ہو سکتا ہے تو کیسے مان لیا جائے کہ یہ لوگ اپنے مزاج کے اعتبار سے جب کسی کو بعنوان امام، بعنوان خلیفہ، بعنوان ہادی، بعنوان رہبر انتخاب کریں گے تو کیسے مان لیا جائے کہ جب مزاج مختلف ہے، طرز انتخاب مختلف ہے تو وہ افراد ایسا آئے کہ جس کے اوپر عالم بشریت متفق ہو جائے؟ شاید یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا میں خالق مزاج ہوں، میں خالق بشر ہوں، میں تمہارے مزاج کو تم سے بہتر جانتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ انتخاب رہنما، نصب امام، انتخاب خلیفہ، انتخاب عصمت، انتخاب رہبر، انتخاب ہادی، کسی امام کا قرار دینا، تمہارے لیے رہبر کا معین کرنا، یہ تمہارے بس کا روگ نہیں ہے، یہ میں نے اپنے اوپر رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تمہارے مزاج کو جانتا ہوں، میں تمہاری طبیعت کو جانتا ہوں، میں تمہارے خمیر سے واقف ہوں، میں تمہارے سرشت سے واقف ہوں۔ تم اگر بناؤ گے تو مجھے پتا ہے کیسا بناؤ گے، جب تم بناؤ گے تو اپنے جیسا بنا بیٹھو گے، جب میں بناؤں گا تو تم سے بالا تر بناؤں گا۔ جب تم بناؤ گے تو اپنے جیسا یا اپنے سے بھی گیا گزرا بنا لو گے، اور جب میں بناؤں گا تو تم سے کہیں بلند و بالا اور بہتر بناؤں گا، ایسا بناؤں گا کہ عالم بشریت کا مزاج اس کے اوپر متفق ہو جائے، کہ جو قطب عالم امکان بن جائے، جو ہماری طرف سے حجت ہوگا، رحمتوں کا نزول ہوگا تو اسی کے دہلیز پر برکات آئے گی، تو اسی کے چوکھٹ سے خیر و خیرات اگر پہنچے گی تم تک تو انہی کے ذریعے سے وہ وسیلہ ہوں گے، وہ ذات ہوگی کہ جو تم کو مجھ سے جوڑ دے، یعنی ایک ایسی ذات کہ جو بندے سے بھی متصل ہو، خدا سے بھی متصل ہو، جس کا ایک ہاتھ زمین پر ہو، دوسرا ہاتھ آسمان پر ہو، ایک پہلو خالق سے مل رہا ہو، دوسرا پہلو مخلوق سے مل رہا ہو، اس کو اس انداز سے ہو کہ تقاضائے بشری میں گھرا بھی ہو، تقاضائے بشری سے باہر بھی ہو، وہ اس قابل ہو کہ پیکر بشری میں دکھائی بھی دے، اور ایک مرتبہ مسند خلافت الہی پر جلوہ افروز ہونے کے لائق بھی ہو۔ یا ایسا افراد ہوں گے کہ جو اپنے کو بشر بھی کہیں گے اور مافوق بشر بھی نظر آئیں گے، ان کا کلام ایسا ہوگا کہ جب وہ گفتگو کریں گے تو بڑے سے بڑے فصحائے عرب، بڑے سے بڑے اہل فصاحت و بلاغت یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ان کا کلام وہ ہے کہ جو مخلوق کے کلام سے بالا تر ہے، خالق کے کلام سے نیچے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ ان کو دنیا سمجھ پائے گی، نہ ان کے نفس کو، نہ ان کے کلام کو۔ یہ افراد ایسے ہوں گے، اور یہی وجہ ہے، میں کل سے متصل ہونا چاہتا ہوں کہ جو بات میں نے کل چھوڑی ہے وہ آیت کی تفسیر جو نامکمل، ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا بساط ہے کہ ہم کسی آیت کی تفسیر کر سکیں۔ وہ معصومین علیہم السلام نے
جو ہمیں بتا دیا ہے وہی ہمارے لیے بہت ہے، ہم اسی کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ اس لیے میں نے کسی موقع پر یہ کہا تھا کہ اہل بیت علیہم السلام وہ ذوات ہیں کہ جن کی حقیقی معرفت ممکن نہیں ہے، یعنی وہ معرفت کہ جیسا ہونا چاہیے، حق معرفت ادا ہو جائے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان مایوس ہو جائے، نہیں، یہ مایوس ہونا کفر ہے کہ ہم ان کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے لہذا چھوڑ دیں، نہیں، ان کا وجود دیکھیں پھر ہم اپنی محدودیت دیکھیں۔ اور ایک مثال کہ اگر ایک پرندہ سارے سمندر کا پانی نہیں اٹھا سکتا تو کم سے کم اپنی منقار میں اپنی پیاس بجھانے کے لیے چند قطرات تو اٹھا سکتا ہے۔ اگر ہم ان کی پوری معرفت ہم حاصل نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے معرفت کی پیاس کو بجھانے کے لیے ہم چند قطرات تو لے ہی سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام، اب بات آ گئی، میں کہتا چلوں تاکہ متصل ہو جاؤں میں، کہ ان کے جو کمالات ہیں ان کو کسی ایک چیز میں محدود نہیں کیا جا سکتا۔ شاید میں نے اس بات کو بیان کیا ہے محرم کے عشرے کی مجالس میں یا کسی مجلس میں کہ محدود نہیں کیا جا سکتا۔ کیا مطلب ہے؟ 14 معصومین علیہم السلام کہ جن کے نور کی مثال پروردگار عالم نے دی، اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور۔ یہ جو آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم اپنے نور کی مثال پیش کر رہا ہے ان انوار کے ذریعے سے کہ جو جن کو پیکر بشری میں ہماری ہدایت کے لیے زمین پر بھیج دیا ہے۔ لہذا اہل بیت علیہم السلام یہی وجہ ہے کہ بہت بڑے بڑے دانشور دانشمند دنیا میں آئے اور آگے گزر گئے اور انہوں نے اپنی پوری زندگی صرف کر دیا مگر اہل بیت کو سمجھ نہ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ کتنے ایسے ہیں، بھائی امام شافعی کا وہ جملہ کتنا مشہور ہے، محمد ابن ادریس شافعی یہ ہاشمی خاندان سے ہے، ان کا سلسلہ نسب ہاشمی خاندان سے ملتا ہے کہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم اور رئیس مذہب شافعیہ وہ کیا کہتے نظر آتے ہیں؟ مات الشافعی ولم يعرف علی ربہ ام ربہ اللہ۔ البتہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ ہم شک میں پڑ جائیں اور وہ کہیں کہ شافعی دنیا سے گزر گئے اور یہ نہ سمجھ سکے کہ اس کا رب علی ہے یا اللہ ہے۔ ہمارے اعتبار سے یہ کفر ہے اس طریقے سے شک میں پڑ جانا۔ لیکن ایسے افراد کے جو صاحبان علم اس دنیا میں آئے اور وہ چلے گئے اور جانے کے بعد وہ سمجھ نہ سکے کہ علی کی ذات کیا ہے، فاطمہ کی ذات کیا ہے۔ میں نے جملہ کہا تھا کہ ابھی تک دنیا ان کے نام کے اوپر ٹھہری ہے، ان کی ذات کو کیا سمجھے گی۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے کہا کہ اہل بیت کے فضیلت اور کمال کو کسی ایک فضیلت میں محدود نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ذوات اہل بیت وہ ہیں کہ جن کی ذات میں لفظ بس کی گنجائش نہیں ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا، لفظ بس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیا کہ مولا علی نے 2 انگلیوں سے ترے خیبر کو اکھاڑ دیا۔ سال گزشتہ یہ جملہ میں نے کہا تھا کہ بھائی 2 انگلیاں آپ نے بڑھائیں ورنہ علی اگر اپنے کمال وجودی کے اعتبار سے ترے خیبر کو اکھاڑنا چاہتے تو 2 انگلیاں ہی بڑھانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ 2 انگلیاں ہی بڑھانے کی ضرورت کیا تھی جن کے ایک اشارہ بھی نہیں؟ دیکھیے اشارہ بھی بہت بڑی بات ہے، جن کا ارادہ، جن کی مشیت، جن کی مرضی پروردگار ہو، جن کا ارادہ پروردگار ہو، جن کی مشیت الہی ہو، ان کو ہاتھ بڑھانے کی، اشارہ کرنے کی ضرورت
ضرورت بھی نہیں ہے. علی نے ارادہ کیا کہ سورج پلٹے تو سورج کو پلٹنا پڑے گا. رسول نے ارادہ کیا کہ چاند کے ٹکڑے ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے ہونا پڑیں گے. سیدہ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. سیدہ نے ارادہ کیا کہ ہمارے در پر رضوان جنت درزی بن کے آئے تو اسے آنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ارادہ کیا ہے؟ ارادہ اہل بیت ارادہ پروردگار سے مشتق ہے. وہ خدا نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، لیکن ان کا ارادہ پروردگار. ان کی مشیت پروردگار ہے. یہ جو سوچ لیں وہی ہونا ہے. ان کے لیے اشارہ کرنا یا کسی سے کہنا یا اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. انہوں نے اپنے آپ کو کتنا ضبط رکھا ہے، میں اس نقطے تک جانا چاہ رہا ہوں. لہذا ہم بس نہیں کر سکتے. میں اپنے نوجوان جو دنیا میں ہماری بات سن رہے ہیں ہماری مجلس میں، ان کے لیے جملہ کہوں کہ مثلا مولا علی فاتح خیبر ہیں. اگر مولا علی فاتح خیبر ہیں، اگر یہی جنگ خیبر 8ویں امام کے زمانے میں ہوتی تو علی رضا فاتح خیبر ہوتے. یہ نہ کہے صرف علی فاتح خیبر ہیں. اگر حسن میدان خیبر میں گئے ہوتے تو وہی فاتح خیبر ہوتے. امام حسن عسکری کے دور میں یہ مسئلہ پیش آتا تو وہی فاتح خیبر ہوتے. یہ سارے 14 قالب ہیں جس میں ایک ہی نور قدرت نے ڈھال دیا ہے. شکلیں الگ الگ ہیں، حیثیت ایک ہے. اسی لیے نبی نے فرمایا تھا اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد. ہمارا سب کے سب محمد ہے. ہمارا سب کے سب محمد ہے. جو ایک ہے وہی دوسرا ہے، وہی 12واں ہے، وہی 14واں ہے. لہذا ان کے کمال کو کسی ایک چیز میں محدود نہ کر دیں، منحصر اور محصور نہ کر دیں. یہ نہ کہہ دیں کہ علی نے سورج کو پلٹا دیا، یہ بہت بڑا کمال ہے. ہمارے اعتبار سے بہت بڑا کمال ہے، سب سے بڑا کمال ہے، لیکن علی کے اعتبار سے یہ سب سے بڑا کمال نہیں. رسول کے اعتبار سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا یہ سب سے بڑا کمال نہیں ہے. ابو تراب اگر ہلتی ہوئی زمین کو حکم دے دے اور وہ ٹھہر جائے تو یہ علی کا سب سے بڑا کمال نہیں ہے. اگر در سیدہ پر ستارہ آ جائے تو یہ ان کا سب سے بڑا کمال نہیں ہے. میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اہل بیت کے حیثیت کے اعتبار سے ان کے ذات اور کمال میں لفظ بس کی گنجائش نہیں ہے. یہ نہ کہیں کہ انہوں نے یہ کمال دکھا دیا ہے، بس نہیں. یہ بس ہمارے لیے ہے، یہ بس ان کے لیے نہیں ہے. وہ تو سورج کی اپنی مجبوری تھی کہ علی حکم دے دے تو سورج پلٹے گا، نہیں تو کرے گا کیا؟ اس لیے کہ اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. رسول اشارہ کر دے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوں گے نہیں تو وہ کرے گا کیا؟ ارے میں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہیں، اگر سورج کو چمکنا ہے اور اس کو نور چاہیے اور اس دنیا کو روشن کرنا ہے تو وجہ اللہ کی زیارت کرنی پڑے گی. اگر ستاروں کو روشنی چاہیے تو خانہ فاطمہ کا طواف کرنا پڑے گا. اگر ہلتی ہوئی زمین کو قرار چاہیے تو آل محمد کے قدموں کے بوسے دینا پڑیں گے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں، میں کل سے متصل ہونا چاہتا ہوں. جو مثال دی تھی کل وہ کہنے کی مثال تھی. اللہ نور السماوات والارض. پروردگار آسمان اور زمین کا نور ہے. آسمان اور زمین کا نور یعنی کائنات. وہ نور مطلق، وہ نور اول، وہ حسن اول، وہ لہذا وہ نور مطلق. پھر مثل نور ہی کا مشکات، بحث گزر چکی ہے، میں اس چیز کو دہراؤں گا نہیں. بحث نور کی ہے. کچھ تو امتیاز ہے خاک کے پتلے میں اور پیکر نور میں. کوئی تو امتیاز ہے، کوئی تو فرق ہے کہ جو خاک کے پتلے ہیں اور جو پیکر نور ہیں. ایسا ہی پروردگار عالم کسی اور کی مثال کیوں نہیں دے دیا؟ اہل بیت ہی کی مثال کیوں دیا ہے؟ اس لیے
کہ پروردگار عالم کے جتنے بھی صفات ہیں ان کا کوئی نہ کوئی مظہر ہونا چاہیے. جتنے بھی اس کے صفات ہیں اس کا ایک نہ ایک مظہر ہونا چاہیے. وہ 100 200 1000 جتنے بھی دعائے جوشن کبیر ہم اور آپ پڑھتے ہیں جس میں 1000 نام اور اس کے صفات کا ہم نے ذکر کیا ہے، تو یہ جتنی بھی صفات ہیں پروردگار عالم کی، اگر یہ ظاہر نہ ہو، اگر اس کا مظہر نہ ہو تو پھر یہ بیکار ہو جائے گی. دنیا کو اشکال کرنے کا موقع مل جائے گا کہ پروردگار کے اگر یہ اسامی ہے، اگر اس کی یہ صفتیں ہیں تو اس کی صفت کہاں سے ظاہر ہوئی؟ جب پروردگار کسی چیز میں حلول نہیں کر سکتا، وہ دکھائی نہیں دیتا، وہ غیر مرئی ہے، وہ مجسم نہیں ہو سکتا ہے، وہ کسی چیز میں سما نہیں سکتا ہے، وہ محدود نہیں ہو سکتا ہے. نہ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عرش کے اوپر ہے، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زمین کے نیچے ہے، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں سمندر میں ہے یا پہاڑ پر ہے. وہ لامکان ہے، اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس کا کوئی محل نہیں ہے، اس کا کوئی زمان نہیں ہے. جب وہ لامحدود ہے ہر اعتبار سے تو اس کی صفت اگر ظاہر ہوگی تو کس انداز سے ظاہر ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ شخصیتیں ایسی ہوں، کچھ پیکر انوار ایسے ہوں کہ پروردگار کی جتنی صفتیں ہیں وہ ساری صفات ان کے ذریعے سے اس مظہر تک پہنچ جائیں اور مقام اظہار تک پہنچ جائیں. ضروری ہے کہ اس کی جتنی صفات ہیں وہ سب کے سب مقام اظہار میں آئیں اور ظاہر ہوں. اب یہ کیسے ظاہر ہوں؟ یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے اہل بیت کو اپنے صفات جمالیہ اور جلالیہ اور کمالیہ کا مظہر بنا کے پیدا کیا ہے. ایسے ہی نہیں کہہ دیا اپنے حبیب سے ناد علی مظہر العجائب، کہ علی کو پکارو کہ جو مظہر و مظہر عجائب ہیں، یعنی ایسے مظہر عجائب اور غرائب کہ جو کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے. مثل نور ہی کا مشکات، اس کے نور کی مثال مشکات یعنی وہ چراغدان. فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری. یہاں تک بحث ہو چکی. بحث آگے کی ہے، یہ نور کا مقام کیا ہے، نور کی منزلت کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کأنہا کوکب دری یکاد یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ. کہ یہ نور کہاں سے پھوٹ رہا ہے، کہاں سے نکل رہا ہے؟ یوقد جل رہا ہے، نکل رہا ہے، من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، ایک ایسے مبارک درخت سے کہ جو زیتون کا ہے. اب اس کی تفسیر میں مجھے نہیں جانا، تفصیل میں مفسرین نے بہت سی روایتیں بھی بیان کی ہیں کہ زیتون کا درخت جب ایسے مقام پر کاشت کیا جائے، مفسرین نے لکھا ہے اسی آیت کی تفسیر میں روایات کی روشنی میں، کہ جس پر چاروں طرف سے آفتاب کی شعاع پڑتی ہو تو اس کے اندر جو روغن اور تیل ہوتا ہے وہ اس کی خاصیت سب سے زیادہ ہوتی ہے. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیۃ ولا غربیہ، کہ نہ وہ شرقی ہے نہ وہ غربی ہے. یکاد زیتھا، اور وہ اس میں جل رہا ہے اس کا تیل، یضیء، کہ جس سے روشنی نکل رہی ہے، ولو لم تمسسہ نار، کہ روشنی بھی نکل رہی ہے، شجر مبارکہ زیتونہ بھی ہے، مگر آگ کا وجود کہیں سے نہیں ہے کہ کہیں سے اس میں آگ متصل ہو، مس ہو. نور علی نور، اور مقام یہ ہے کہ نور کے اوپر نور ہے. اور اس کے بعد یہد اللہ لنورہ من یشاء، پھر پروردگار اسی نور کے ذریعے سے جس کی چاہتا ہے ہدایت کر دیتا ہے. یہ ایک مقام کہ ایسے شجر مبارک سے، کہ وہ شجر مبارکہ کہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ جس کی طرف زمین پر ہے، جس کی شاخیں آسمان کے اوپر ہیں، جس کی تفسیر شجر طوبہ سے کی گئی ہے. یہ شجر طوبہ کا ہے، وہ شجر ہے کہ جو جنت میں ہے، جو سایہ دار ہے، کہ
جو مومنین کے اوپر سایہ افکن ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ شجر خبیثہ ہے کہ جو جہنم میں ہے، کہ جو اہل نار کے لیے ہے۔ اب دنیا دیکھتی چلی جائے اور خود اختیار کر لے کہ آیا شجر طوبہ کے سائے میں جانا ہے یا شجر خبیثہ کے سائے میں جانا ہے۔ علماء نے بیان کیا، مفسرین نے بیان کیا ہے، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہی شجر خبیثہ وہ ہے جو شجر طیبہ کے مقابلے میں آ گیا ہے۔ اگر یہ دونوں درختوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں، اور شجر طیبہ کون ہے؟ شجر طیبہ وہی انوار قدسیہ ہے کہ جو کبھی عرش پر تسبیح کر رہے تھے، کہیں کرسی کے اوپر تھے، جن کے اشارے پر قلم قدرت چل رہا تھا۔ جب زمین کے اوپر آئے تو پیکر بشری میں بن کے آئے، کہیں نبی بن کے آئے، کہیں امام بن کے آئے، کہیں صدیقہ بن کے آئے۔ بہت توجہ، شجر خبیثہ کیا ہے؟ وہ وہی شجر خبیثہ ہے کہ جس کی اصل جہنم میں ہے، اور یہی شجر طیبہ وہ انوار کی شکل میں ہے، ائمہ کی شکل میں ہے۔ اسی لیے وہ شجر خبیثہ اور شجر ملعونہ وہ ہے جو اس کے مقابلے میں آئے۔ یہ اہل بیت کا جو سلسلہ ہے یہ شجر طیبہ ہے، جہاں حیات طیبہ ملنے والی ہے۔ وہ شجر ملعونہ اور خبیثہ بنی امیہ کا شجرہ ہے، جہاں سوائے جہنم کے کچھ اور ملنے والا نہیں ہے۔ لہذا اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد کا مرحلہ کیا ہے؟ یہ نور ایک ایسی چیز ہے، آج تک سائنس نے بہت ترقی کر لی، اس کے باوجود بھی نور کی حقیقت کو آج تک سمجھ نہیں سکے۔ یہ علماء نے بیان کیا ہے آج لیٹسٹ بالکل اسی زمانے میں۔ دیکھیں، نور الگ ہے، نار الگ ہے۔ ہر روشنی کو نور نہیں کہتے، ہر روشنی کو نور نہیں کہا جائے گا۔ نور ایک اپنی حقیقت الگ اپنے اندر رکھتا ہے، اور روشنی کی اپنی ایک الگ حقیقت ہے، کیونکہ سورج بھی اسی وقت چمکتا ہے جب اس کے اندر نور ہو۔ بہت توجہ، یعنی سورج کی جو شعاع ہے یہ مطلق نور نہیں ہے۔ کتنی جگہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں اس چیز کو؟ سورہ نور کی آیت نمبر 35، اس پہ کیا بیان ہوا ہے؟ یہی آیت جو میں نے ابھی پڑھی۔ دوسرے مقام پر دعائے جوشن کبیر میں اور ہم اور آپ کیا پڑھتے ہیں؟ دعائے جوشن کبیر میں یا دعائے نور میں یا بسم اللہ نور النور، بسم اللہ النور، بسم اللہ الذی خلق النور من النور، الحمدللہ الذی خلق النور من النور، یہ جو الفاظ ہیں، یا دعائے جوشن کبیر میں کہ یا نورا قبل کل نور، یا نورا بعد کل نور، یا نورا فوق کل نور، یا نورا لیس کمثلہ نور۔ تو یہ جو صفات بیان ہو رہے ہیں ان کا کہیں کوئی تو مد نظر ہونا چاہیے، اس کا مظہر ہونا چاہیے۔ تاریخ میں تلاش کریں کہ کل جو میں نے مثال دی تھی کہ مشکات اور اس کی جو تفسیر ہے سوائے ایک مورد کے کہیں نظر نہ آئی ہمیں، اور وہ وہی ہے کہ جہاں یہ سارے انوار جو اجزاء میں تھے جب ایک جگہ پر جمع ہوئے تو جبرائیل گھبرا کے پوچھتے ہیں، اے میرے پالنے والے اس چادر کے نیچے کون ہے؟ لیکن جب اس کے آگے مرحلہ بڑھتا ہے تو نور علی نور کی منزل آتی ہے۔ یہ نور علی نور اپنے کمال تک کہاں پہنچتا ہے؟ یا تو اس کے تین ہی مورد دیکھنے کو ملے ہیں، یا تو نور علی نور کی پہلی منزل وہ تھی کہ جہاں رسول ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، علی کی ولادت ہوئی ہے، خانہ کعبہ میں در بنا ہے، فاطمہ بنت اسد نے نور کے ٹکڑے کو اس مطلق نور کے ہاتھ پر رکھ رہی ہے۔ اور جب یہ دونوں نور کے جز ملے ہیں تو جو کمال ظاہر ہوا ہے وہ کیا ہے؟ 2 دن یا 3 دن کا وہ طفل، وہ بچہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ کیا سناؤں؟ توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں، فرقان سناؤں؟ دوسرا مرحلہ کہ جب یہ نور 2 نور ایک جگہ پر جمع ہوئے ہیں تو وہ دوسرا مرحلہ وہ ہے کہ جہاں خانہ کعبہ میں مولا کائنات دوش رسالت پر ہے، تو ایسے موقع پر وہ نور علی نور کی منزل ہے نہیں، اصلی نور علی نور کی منزل کہ جہاں پر یہ نور اپنے کمال
پہ پہنچا ہے، اس لیے کہ تفسیروں نے بیان، مفسرین نے بیان کیا ہے، محدثین نے بیان کیا ہے کہ اسلام بھی نور ہے، شریعت بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے، حق بھی نور ہے، صراط بھی نور ہے، میزان بھی نور ہے، تطائر کتب بھی نور ہے، جنت بھی نور ہے، سلسبیل بھی نور ہے، کوثر بھی نور ہے۔ جب یہ ساری چیزیں نور ہیں تو ان چیزوں کا کوئی محل اکمال ہونا چاہیے کہ جہاں یہ اپنے کمال کے اوپر پہنچے۔ لہذا شاید یہی وجہ تھی کہ میدان خبیر میں، سوالات کے مجمع میں، جب علی کو اپنے دوست کے اوپر بازو پکڑ کے نبی نے اٹھایا ہے تو یہ نور اپنے اس کمال پر پہنچا جہاں شریعت بھی نور بن گئی، قرآن بھی نور بن گیا، حق بھی نور بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ سارے انوار جمع ہوئے تو جبرائیل نے مہر لگا دی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ مکمل جہاں اسلام نور، شریعت نور، دین نور، قرآن نور، یہ سب الفاظ ہیں روایات میں کہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو نور ہیں، کہ جس کی حقیقت کو کوئی سمجھ نہیں سکا۔ الحمدللہ الذی خلق النور من النور، بسم اللہ الذی خلق النور من النور۔ بس آخری بات، ذرا سا اس کے اوپر غور لیں، زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بہت دقیق بحث اور بہت صاف اور واضح ہے۔ دیکھیے، ہم عصمت اپنی جگہ، عصمت کا کوئی مقابلہ نہیں۔ جو معصوم ہیں یا معصومہ ہیں، ہم تو خاک پا بھی نہیں ہیں اور ہم سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں کہ عصمت کے کیا معنی ہیں، کس مقام پر وہ بھی عصمت کبریٰ، اللہ اکبر، جو صدیقہ طاہرہ عصمت کبریٰ پر فائز ہیں، کہ جو حجت علی الحجج ہیں، پروردگار کی ساری حجتوں پر حجت ہیں۔ لیکن یہ الحمدللہ الذی دعائے نور کا فقرہ ہے کہ خلق النور من النور، بسم اللہ النور، بسم اللہ نور النور، بسم اللہ الذی خلق النور من النور۔ اس کی تفسیر کریں بات واضح ہو جائے گی۔ یہ دونوں سلسلے کھل کے سامنے آ جائیں گے کہ کون انوار کی پیداوار ہے، کون ظلمات کی پیداوار ہے۔ کس کا وجود سلسلہ انوار سے متصل ہے، کس کا وجود سلسلہ ظلمات اور اندھیروں سے متصل ہے۔ کہیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں، جو چیز ثابت ہو چکی ہے بار بار ثابت کرنا ہمارے شان کے خلاف ہے۔ ہم اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ کسی چیز ثابت چیز کو بار بار ثابت کیا جائے۔ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں اور ائمہ کو سلام کرتے ہیں، سارے ائمہ معصومین کو، تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ۔ ہمارا سلام ہو، ہم قربان، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہماری اولاد آپ پہ قربان، ہمارا پورا خاندان آپ پر قربان ہو جائے۔ ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ آپ نور تھے، پاک و پاکیزہ اصلاب میں تھے، پاک و پاکیزہ ارحام میں تھے، طیب و طاہر رحموں سے آپ کا نور آیا ہے، طیب و طاہر اصلاب سے آپ کا نور آیا ہے۔ بھلا دنیا میں کوئی اور ایسا ہے جو کسی کے طیب و طاہر ہونے کی اس انداز سے گواہی دینے کی طاقت رکھتا ہو؟ یہ طاقت صرف ہمارے اندر ہے، جو ہم چھاتی ٹھوک کے کہتے ہیں، پورے یقین سے کہتے ہیں کہ آپ خود بھی نور ہیں۔ الحمدللہ الذی خلق النور من النور، کہ وہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات، ساری تعریفیں ہیں اس کے لیے کہ جس نے نور کو نور سے پیدا کیا ہے۔ محمد نور ہے، محمد کے باپ بھی نور ہے، علی بھی نور ہے، علی کے باپ بھی نور ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری،
للہ الذی خلق النور من النور، نور کو نور سے پیدا کیا ہے، کبھی بھی نور غیر نور سے پیدا نہیں ہو سکتا ہے، جب نور نور ہی سے پیدا ہوتا ہے تو علی نور ہے۔ اس لیے نبی نے کہا میں اور علی دونوں ایک ہی نور کے حصے ہیں۔ جب نبی کی یہ حدیث سب نے لکھا ہے کہ نبی نے کہا اول ما خلق اللہ النور، سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا گیا ہے، انا وعلی من نور واحد، ہم اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا نے کہہ دیا ہے کہ خلق النور من النور، کہ نور کو نور سے پیدا کیا ہے، تب یہ پورا سلسلہ وہی انوار کا سلسلہ ہے کہ کہیں اسماعیل تک پہنچتا ہے، کہیں ابراہیم تک پہنچتا ہے، کہیں موسیٰ خلیل تک پہنچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی دوسرے کو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، چاہے جتنا لوگ آگے نکل جائیں، چاہے مسند خلافت پر آ جائے، چاہے حکومت بنا لے، ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آدم کے وارث، نوح کے وارث، موسیٰ کے وارث، عیسیٰ کے وارث۔ یہ سلسلہ انوار ہے، ایسے ہی نہیں کہہ رہے ہیں اے آدم کے وارث تم پر سلام، اے نوح کے وارث تم پر سلام۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہیں کہتے اہل بیت نبی نہیں کہتے، اہل بیت نبوت کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ مرکز انوار ہیں، یہی وہ نور کے اجزاء ہیں کہ اگر یہی پھیل جائیں تو عرش و کرسی بن جائے، سمٹ جائیں تو اہل بیت بن جائے، سارے اہل بیت سمٹ جائیں تو نور فاطمہ بن جائے، سارے اہل بیت جمع ہو جائیں تو وہ نقطہ نور فاطمہ بن جائے۔ کیوں؟ اس لیے فاطمہ کے نور کو مرکزیت تھی، تبھی تو یہ کہا تھا کہ جب جبرائیل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکسا، جب اول ما خلق اللہ نوری نبی نے کہہ دیا ہے، جب ہزاروں سال آدم سے پہلے جب پیغمبر اکرم اس عرش الہی پر موجود تھے، ان کا نور موجود تھا، جن کے سامنے جبرائیل جھکتے رہے اس کی تعظیم میں، تو خدا نے کیوں نہیں کہا کہ یہ محمد ہیں، ان کے داماد ہیں، ان کی بیٹی ہے، ان کے نواسے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پردے کے اندر، اس حالۂ انوار کے اندر وہ نقطہ مرکزی جو عصمتی کردار ہے وہ فاطمہ کا ہے۔ اسی لیے کہا ہم فاطمہ، وہ فاطمہ ہیں، وہ ابیہا وہ بالہا وہ بنوہا، وہ فاطمہ ہیں، ان کے پدر بزرگوار ہیں، ان کے شوہر نامدار ہیں، ان کے دو گوہر آبدار ہیں۔ اس لیے کہ فاطمہ کو اس انوار کے اندر مرکزیت حاصل تھی۔ دنیا لائے ایسی مثال، ایک طرف اندھیرا ہی اندھیرا، ظلمتیں ہیں، نہیں جملہ بدل کے کہہ دوں، ایک سلسلہ وہ ہے جہاں آقائی رہی ہے ہمیشہ، دوسرا سلسلہ وہ ہے جہاں غلامی رہی ہے ہمیشہ۔ ہمیشہ غلام آقا کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، کبھی آقا اور آقا زادے غلاموں کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کیا کرتے۔ نبی نے کہا تھا قوموا انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تم سب کے اوپر کرم کیا، رحم کر دیا، مہربان ہو گئے، جاؤ سب کو میں نے آزاد کر دیا فتح مکہ پر۔ تو اگر پہلے کی تاریخ کو ہم نہ بھی دیکھیں تو فتح مکہ کے بعد تو در اہل بیت کے غلام سب کے سب ہو گئے، ایک طرف سے کوئی بچا ہی نہیں۔ وہ ان کا مورث اعلیٰ جو تھا ابو سفیان، چاہے وہ ہو، چاہے اس کا بیٹا ہو، چاہے اس کا پوتا ہو، چاہے اس کا بھائی ہو، چاہے اس کا سالہ ہو، چاہے اس کا سسر ہو، اس لیے کہ امیر المومنین نے جو فرمایا تھا وہ خطبہ، وہ خط کہ جو معاویہ کے پاس لکھا ہے کہ تجھے یاد نہیں ہے، شاید میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے، تو بھول گیا ہے، 25 سال کے بعد، اس 25 سال میں تیری عقل پہ زنگ لگ گیا ہے۔ یہ میرے الفاظ ہیں، نہج البلاغہ میں یہ لفظ نہیں ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں، نہیں بعد میں لوگ ڈھونڈنے لگے کتاب میں، کہیں گے مولانا نے کہہ دیا، نہیں، یہ میرے الفاظ ہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی 25 سال میں حاکم شام کی عقل پہ زنگ لگ گیا تھا، پتھر پڑ گیا تھا، اور علی کے مقابل میں جو آئے گا وہ احمق ہو ہی جائے گا، بیوقوف ہو ہی جائے گا۔
دیکھیے دنیا میں جو عذاب ملتا ہے دشمنان اہل بیت پر، وہ ایک عذاب یہی ہے کہ انسان اپنی عقل کھو دیتا ہے. اور حقیقت ہے یہ خطابت کا جملہ نہیں ہے، یہ واقعیت ہے. بات کہہ دوں میں ویسے بھائی، اگر کوئی انسان کسی دفتر میں کسی آفس میں کام کر رہا ہو اور وہ بیمار ہو جائے، ذہنی توازن بگڑ جائے، تو پہلے اس کا علاج کیا جاتا ہے. اگر انشورنس ہے، بیمہ ومہ ہے اس کمپنی کا، تو وہ علاج کروائے گی کہ شاید ٹھیک ہو جائے، کچھ ڈسٹرب ہے، کچھ اس کو ڈپریشن کا شکار ہے یہ. لیکن جب اس کا مرض اور بڑھتا رہتا ہے اور وہ جب اس قابل ہو جاتا ہے، یہ فیصلہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ اب یہ اچھا ہونے والا نہیں ہے، تو اس کو قانونی طور سے باقاعدہ اس کو برخاست کر دیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے کہ اب یہ قابل علاج نہیں ہے. شاید ایک وجہ یہ رہی ہو کہ صلح حدیبیہ پر جب کسی کا توازن بگڑا اور اس نے کہا آپ کی رسالت میں شک ہے، تو نبی نے علاج شروع کر دیا. لیکن جب اس کا توازن بگڑتا چلا گیا اور اتنا دیوانہ ہو گیا کہ جس نے ذہن رسالت پر حملہ کر دیا، تو نبی نے قانونی اعتبار سے اپنی بزم سے بھگا دیا کہ اب یہ قابل علاج نہیں ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. کئی بار ٹوکا، علاج کیا. طبیب امت تھے، حکیم رحمت تھے، طبیب دوار بطبہ تھے. مولا علی کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ طبیب دوار بطبہ. نبی ایسے طبیب تھے کہ جو اپنا کلینک کھول کے نہیں بیٹھے تھے کہیں پر، اپنی دکان نہیں، وہ اپنی طبابت کے ساتھ گلی گلی، کوچے کوچے، راستے راستے، بستی بستی، شہر شہر، گاؤں گاؤں پھرا کرتے تھے تاکہ کوئی شک کا بیمار مل جائے، کوئی نفاق کا بیمار مل جائے، کوئی کفر کا بیمار مل جائے تو اس کا علاج کر دیا جائے. اب وہ طبیب کہ جب علاج کرتا رہا لیکن جب طبیب ہی مایوس ہو گیا کہ اب یہ اس کا بیمار، اس کا مرض اتنا پکا ہو چکا ہے کہ اب یہ قابل علاج نہیں ہے، تو بہتر یہی ہے کہ اس کو نکال دیا جائے. بتایا بھی جائے کہ دیکھو میں نکال رہا ہوں، اب اگر تم نے اس کا بات مانی تو اب جو کچھ بھی تمہیں نقصان ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے. اگر آج امت بھٹکی ہوئی ہے، فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، قرآن کا دامن چھوٹ چکا ہے، اہل بیت کا دامن چھوٹ چکا ہے، جہنم کے دہانے پر کھڑی ہے، تو کسی اور کو نہ کہے، وہ اپنے آپ کو کہے کہ اس نے اہل بیت کے در کو چھوڑ دیا ہے، نبی کا کہنا نہیں مانا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. ایک طرف انوار کا سلسلہ ہے، ایک طرف ظلمات کا، اندھیروں کا سلسلہ ہے. ایک طرف آقائی ہی آقائی ہے، ایک طرف غلامی ہی غلامی ہے. اب جب غلام آقا کے مقابلے میں اکڑنے لگے، بھئی ایک نچلی ذات کا کوئی انسان جس کی کوئی حیثیت نہ ہو معاشرے میں، غلام بھی رہا ہو، شجرہ بھی مخدوش ہو، شجرہ بھی مخدوش ہو، اور اتنا مخدوش کہ صرف شک نہیں، لوگ یقین سے کہتے ہوں، جانتے ہوں کہ کون کس کا ہے، کون کس کا نہیں ہے. ایسے موقع پر جتنی پستیاں ہیں وہ سب کسی فرد میں جمع ہوں. وہ انسان ایسے انسان سے بیعت مانگے کہ جتنی بلندیاں ہیں سب اس کے اندر جمع ہوں. حسین ابن علی، جہاں ساری بلندیاں جمع ہو جائیں، جمع نہ ہو جائیں، جس کے وجود سے ساری بلندیاں نکلتی ہیں. ینحدر عن السیل، مولا کا جملہ ہے کہ ہر فضیلت و منقبت، شرف اور کرم کا چشمہ میرے وجود سے پھوٹتا ہے.
ولا یرقا الی الطیر، کوئی بھی پرندہ یعنی فکر کا ہمارے اس بلندی وجود تک پہنچ نہیں سکتا. یہ مولا علی کا جملہ ہے. تو اب وہ حسین کہ ینحدر عنہ السیل، کہ جس کے وجود سے نیکیوں طہارتوں کا چشمہ پھوٹتا ہو، وہ انسان کہ جس کے وجود سے نجاستوں کا سلسلہ ہو. بھائی ایک وہ ہے کہ جو طہارتوں کی پیداوار ہے، ایک ہے جو نجاستوں کی پیداوار ہے. یہ ایک سے بیعت مانگے. تو حسین، اسی لیے حسین ابن علی نے صرف اپنی ہی بات نہیں کہی ہے، ہماری ضمانت بھی لے لی ہے. ہماری ضمانت بھی لے لی ہے. کتنا کریم ہے میرا مولا. مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا. جو طہارتوں کی پیداوار ہیں وہ نجاستوں کی پیداوار کے سامنے کبھی جھک ہی نہیں سکتے. قیامت تک کے لیے حسین نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے. بس عزادارو، کربلا جہاں ایک طرف نور ہی نور ہے اور ایک طرف ظلمت ہی ظلمت ہے، ایک طرف اجالا ہی اجالا ہے، ایک طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ایک طرف طہارت ہی طہارت ہے، ایک طرف نجاست ہی نجاست ہے. ایسے موقع پر حسین اپنے اس چھوٹے سے قافلے کو لے کر کے دیکھیں نجاستوں سے کیسے نکال لیا. بھائی ایک مثال دوں گا میں مصائب سے پہلے. سلمان، بوذر، مقداد، قمبر، جناب ابو ذر غفاری، جناب عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، عبادہ بن صامت، یہ سب افراد جو ہیں، ابو سعید خدری، ابو ایوب انصاری، یہ وہ افراد ہیں کہ جو اصحاب پیغمبر میں ہیں اور بہت ہی جلیل القدر اصحاب ہیں. لیکن آپ تصور کریں کہ یہ وہ ہیں کہ جو عرب ہیں، جو حجاز کے رہنے والے ہیں. ایک ہے اصل جناب سلمان جو فارس کے رہنے والے ہیں. رنگ و روپ کے اعتبار سے، جسم و جسمانیات کے اعتبار سے، خاندان اور قبیلے کے اعتبار سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم صاحب شرف ہیں. لیکن پیغمبر نے اپنے زمانے میں اس بات کو ثابت کر دیا کہ اگر کوئی اس در سے متصل ہو جائے اس نور سے تو اس کا وجود کتنا منور ہوتا ہے. کہ یہ وہ سرداران قبائل تھے، بڑے بڑے عرب کے سرمایہ دار لوگ میں تھے. یہ سب اسی جگہ، اسی خانے میں، اس سے بالا تر جگہ لا کے رکھ دیا. کس کو؟ اس حجر اسود کو نبی نے گلدستہ اذان پر سجا کے بلال سے مؤذن بنا دیا. یعنی اس حبشی غلام اتنا تراشا ہے اس جوہری نے کہ اس کو وہ لؤلؤ بنا کے گلدستہ اذان پر سجا دیا. جون جیسا سنگ اسود اس دریائے نور سے متصل ہوا ہے تو مورخ کربلا کہتا ہے کہ شام غریبہ میں سب سے زیادہ نور جس لاش سے نکل رہا تھا وہ جون کی میت تھی. سوچیں کہ جن کا جسم سب سے زیادہ سیاہ، سب سے زیادہ نور اسی کے جسم اور میت سے نکل رہا تھا. یہ حسین ابن علی کا کمال ہے کہ میدان کربلا میں کس کس کا مصائب پڑھا جائے. ہم تو تھک جاتے ہیں، جسمانی طاقت ہماری جواب دے جاتی ہے، آنکھیں ورم کر جاتی ہیں، سینے پر داغ ماتم آ جاتا ہے، انسان نقاہت اور کمزوری محسوس کرنے لگتا ہے. ایک دن میں چند مصائب سن کے، چند مرتبہ ماتم کر کے ہمارا سلام ہو حسین کے اس حوصلے پر کہ جو صبح سے لے کر کے شام تک کبھی روتے ہیں، کبھی میت اٹھاتے ہیں. عزادارو، آج کل جو ایام چل رہے ہیں یہ شب و روز بہت ہی اہل بیت کے اوپر مصیبت کے دن ہیں.
لیکن دل چاہ رہا ہے کہ یہ بانیان مجلس میں جو ہم نے ابھی فاتحہ پڑھا ہے اس میں ایک نام میں نے لیا تھا جس کے لیے آپ نے فاتحہ پڑھا ہے، شہبر عباس. اس مرحوم کے والد نے مجھے بتایا کہ اس کی عمر 18 سال کی تھی، ابھی 1-2 سال پہلے انتقال ہوا ہے. دل چاہتا ہے کہ حسین کے کڑیل جوان کا ذکر کیا جائے. میں ان کو پرسے اور تعزیت کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جوان بیٹے کا غم وہی جانتا ہے جس کے اوپر یہ بیتے. بیٹا جب 18 سال کا ہو اور قضاء آ جائے تو باپ ٹوٹ جاتا ہے، والدین کی آنکھوں کی روشنی پہ فرق پڑ جاتا ہے. یہ حقیقت ہے، یہ کہاوت نہیں ہے کہ آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا، لوگوں نے تجربہ کیا ہے کہ جوان بیٹا مر جاتا ہے تو باپ کی آنکھوں کی روشنی کم ہو جاتی ہے، نور کم ہو جاتا ہے. شاید یہی وجہ رہی ہو کہ جب اکبر نے میدان سے پکارا تھا تو راوی کہتا ہے کہ حسین کئی مرتبہ گر گئے تھے اور یہ آواز دے رہے تھے، میرے لال مجھے آواز دو، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. میرے لال مجھے آواز دو، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. میں نے کسی مجلس میں ایک بات کہی تھی کہ حسین کے سامنے جب حسین کا یہ جوان آیا تھا اور آنے کے بعد کہا کہ بابا جان مجھے رن میں جانے کی اجازت دے دے، تو حسین نے ایک مرتبہ صبح عاشورہ اپنے لال علی اکبر کے پشت پر ہاتھ رکھا تھا اور آواز دیا تھا، بیٹا تقدم ولدی، میرے لال سب سے پہلے تم آگے بڑھو. گلدستے اذان پر گئے تھے لیکن انصار نے جانے نہیں دیا. جب عیسیٰ کی باری آئی ہے اور جناب علی اکبر، روایتوں میں ہے کہ جناب علی اکبر سب سے پہلے شہید ہیں، بعض روایتیں کہتی ہیں کہ جناب عباس سے پہلے، تو حسین نے یہی کہا کہ بیٹا جاؤ تم اپنی پھوپھی اور اپنی ماں سے اجازت لے لو. جب اکبر خیمے میں گئے ہیں تو مورخ کہتا ہے کہ جب خیمے سے نکل رہے تھے تو کئی مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھ رہا تھا اور گر جاتا تھا. قدم باہر نکالتے تھے ایسا لگتا تھا کہ کوئی پکڑ کے کھینچ لے رہا ہے. جب ایک مرتبہ باہر آئے ہیں تو حسین نے بڑی حسرت و یاس سے دیکھا تھا اور ایک جملہ کہا تھا، اللہم اشہد ہؤلاء القوم قد برر الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک. اے پروردگار تو گواہ رہنا، اس قوم کی طرف میں اس کو بھیج رہا ہوں جو شکل و صورت، رفتار و گفتار میں تیرے نبی سے مشابہ ہے. حسین نے کس طریقے سے اپنے بیٹے کو رخصت کیا ہے، جب گئے بھیجا ہے تو کہا ہے میرے لال جاؤ مگر ذرا دھیرے دھیرے جاؤ اور جب تک میرا تیرا سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا. اے عزادارو، ہائے اکبر جب گھوڑے پر سوار ہو کر کے ایڑ لگائی ہے اور آگے بڑھے ہیں اور مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ بوڑھا باپ، ارے کمر کامل چلا آتا ہے. ارے مڑ کے کہا بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا. حسین نے کہا اے میرے لال کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے. ہائے اکبر کا وہ مرحلہ کہ جب ایک مرتبہ زخموں سے چور ہوئے ہیں اور سینے پر برچھی کا پھل لگا ہے اور آواز دی ہے کہ اے بابا مدد تو آئیے، تو تاریخ کہتی ہے کہ حسین چلے ہیں مگر چل نہیں سکے، منہ کے بل گر گئے ہیں اور آواز دیا اے میرے لال ارے مجھے آواز دو، آواز. ارے اپنے بیٹے کی آواز کے سہارے حسین چل رہے ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ 18 سال کی موت میں ایسا کون سا درد ہے کہ دو معصوم امام چلے تو ہیں مگر چل نہ سکے. ایک کہ جب سیدہ کی وفات کی خبر، شہادت کی خبر ارے علی کو ملی ہے، علی مسجد سے چلے ہیں مگر تاریخ کہتی ہے کہ چل نہ سکے، منہ کے بل گر گئے. آئے جب اکبر نے پکارا تو حسین بھی گر گئے. مگر ایک وقت وہ آیا کہ جب حسین نے
برچی کا پھل کھینچا تھا تو کہا تھا اے میرے لال قد استرحت من ہم الدنیا وغمها وبقي ابوك وحيدا فريدا. اے میرے لال ارے ذرا اٹھ کے دیکھ تو لے, تجھے ہم و غم میں دنیا سے نجات مل گئی, لیکن تیرا باپ اس دنیا میں اکیلا کھڑا ہے. ارے عصر عاشور کا ہنگام تھا کہ ارے حسین بھی شہید ہو گئے, لیکن میں کہوں گا ہائے اس ماں نے کیسے برداشت کیا ہوگا کہ جس نے کوفے سے کربلا سے کوفے تھا, کوفے سے شام تک ارے اپنے جوان لال کے سر کو نیزوں پر دیکھا ہو. آئے وہ ماں ارے فریاد کرتی رہی, جس کی مانگ بھی اجڑ گئی, جس کی گود بھی اجڑ گئی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ألا لعنة الله على القوم الظالمين. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. پروردگار ہمارے اس مختصر سی عزا کو قبول فرما, پالنے والے ہمارے والدین اور مومنین کے گناہوں کو بخش دے. جن مرحومین کا نام لیا ہے اور جو بھی دنیا سے گزر چکے ہیں ان کو جوار معصومین میں جگہ مرحمت فرما. جو بیمار ہیں پروردگار ان سب کو شفائے کاملہ وعاجلہ مرحمت فرما. پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے جالساروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. ماتم حسین یا حسین.